اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 18 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ آپ ان سے پوچھئے کہ پھر اللہ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے عذاب میں کیوں مبتلا کرتا ہے؟ تمہارا یہ دعویٰ کہ تم اللہ کے بیٹے ہو اور محبوب ہو غلط ہے، بلکہ اس کے پیدا کیے ہوئے انسانوں میں سے تم بھی انسان ہو۔ ان انسانوں میں سے وہ جس کو چاہے بخشے اور جس کو چاہے عذاب دے۔ اس کا قانون سب کے لیے یکساں ہے، آسمانوں پر اور زمین پر، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، سب پر اللہ کی حکمرانی ہے، اور اسی کی طرف قیامت کے دن سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اس دن بھی اسی کی حکمرانی ہوگی، اس سے بچ کر کہاں جاؤ گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ۔ یہود و نصارہ فقریہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے پوچھئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو کیوں عذاب میں مبتلا کرتا رہتا ہے، تکلیفیں کیوں دیتا ہے؟ مزید برآں تمہارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ تم کو آخرت میں بھی چند دن عذاب دیا جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 80 میں، اہل کتاب کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں چند دن سے زیادہ ہرگز نہیں چھوئے گی۔ الغرض دنیا میں بھی تمہیں عذاب دیا جاتا رہا ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہوگا، تو کیا کوئی شخص اپنے محبوب یا اپنے بیٹے کو کبھی عذاب اور تکلیف میں مبتلا کرتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ تمہارا یہ خیال غلط ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے اور محبوب ہو، بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں انہی میں سے تم بھی انہی جیسے انسان ہو، تمہیں کوئی خصوصیت حاصل نہیں۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے معاف کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے۔ سب کچھ اس کی معیشت اور اس کے قوانین مغفرت اور تعزیت کے ماتحت ہوتا رہتا ہے۔ یہ قوانین سب کے لیے یکساں ہے۔ تم ان قوانین کی زد سے بچ نہیں سکتے اور نہ بھاگ کر کہیں جائے پناہ حاصل کر سکتے ہو، اور جاؤ گے بھی کہاں؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، آسمانوں کی اور زمین کی اور ان دونوں کے درمیان میں جو کچھ ہے، سب کی بادشاہت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت ہے۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور مرنے کے بعد اسی کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد تم کسی اور طرف نکل جاؤ؟ نہیں، مرنے کے بعد بھی اسی قادر بادشاہ سے سابقہ پڑے گا۔ اس وقت تمہاری یہ تسلی اور خاندانی شیخیاں کام نہیں آئیں گی۔ تمہیں تمہارے اعمال کی سزا و جزا اسی طرح ملے گی، بس جس طرح اور انسانوں کو ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے ڈال دیا، اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تبلیغ کے دوران فرمایا تھا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اے عباس بن عبد المطلب،
میں اللہ کے عذاب سے بچانے کے سلسلہ میں تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتا۔ اے صفیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، میں اللہ کے عذاب سے بچانے کے سلسلہ میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا۔ اور اے فاطمہ بنت محمد، میرے مال میں سے جو مال تم چاہو مجھ سے یہاں طلب کر لو، آخرت میں میں تمہیں اللہ کے عذاب سے بچانے کے سلسلہ میں کوئی کام نہیں آ سکتا۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کو عذاب نہیں دیتا، لہذا عذاب سے اگر بچانا مطلوب ہو تو اللہ تبارک و تعالی کا محبوب بننے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالی کا محبوب صرف اتباع رسول سے ہی بنا جا سکتا ہے، لہذا دنیا کی زندگی اتباع رسول میں گزارنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 32 میں، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم کو اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ ہے تو میری پیروی کرو، اگر تم میری پیروی کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگوں، عمل کیجئے، عمل کام آئے گا۔ خاندانی شرافت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی حقیقت نہیں رکھتی، اس کا قانون مغفرت اور قانون عذاب سب کے لیے یکساں ہے، کسی کو کوئی خصوصیت حاصل نہیں۔ اے لوگوں، خاندانی شرافت پر فخر نہ کیجئے، اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بننا چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیجئے، بس اسی میں نجات ہے۔ اقول قولی ھذا، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔